برادران اسلام، میرے عزیز واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو گزشتہ کل آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ چونکہ اس آیات کریمہ میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا بیان ہے، اس لیے ہر ایک کو آپ کے سامنے قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ قول اور قرار لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور رشتہ داروں، عزیزوں کے ساتھ، غریب، مسکین، محتاج، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لوگوں سے اچھی گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ محبت برے انداز اور لہجے میں گفتگو کریں تاکہ دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ یہ ساری چیزوں کی تعلیم انتہائی خوبصورت اور پاکیزہ تعلیم ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں دی ہے۔ تو والدین کے حقوق کے متعلق گزشتہ کل تفصیل سے بیان کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر تلاش کرنی ہے تو والدین کی رضا کے اندر تلاش کریں۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ والدین کی رضا میں۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ والدین کے اتنے سارے حقوق بیان کیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر بات کے اندر والدین کی بات مانی جائے؟ ہر کام، جس کام کا والدین حکم دیں، چاہے وہ اچھا ہے، برا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے، کیا ہر بات میں والدین کی بات مانی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، مختصر یہ، اگر والدین آپ کو جائز امور کی طرف حکم دیتے ہیں، وہ کام شریعت میں ممنوع نہیں ہے، وہ کام کرنے میں شریعت کی، دین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، تو پھر والدین کی اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا اس طرح فرض ہے جس طرح کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور والدین کا حکم ٹالنا اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح کہ نماز کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر والدین اس بات کو حکم کرتے ہیں کہ وہ بات اولاد کے لیے کرنا مشکل ہے، اس بات پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر اولاد پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت ان امور میں کرے جو امور شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کو خوش کر کے رب کو ناراض کرنے والے معاملات میں مخلوق کی اطاعت مت کرو۔ جہاں سمجھو کہ اگر ہم مخلوق کو راضی کریں گے تو ہمارا رب اور ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو جائے گا، پھر وہاں پر ان کی اطاعت مت کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ منہ پر اپنے والدین کو برے الفاظ کے ساتھ جواب دیں، جھگڑا کریں، بد مزاجی اور بد اخلاقی کے ساتھ معاملہ کریں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ شریعت نے فرمایا اگر والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، اور وہ آپ کو آپ کے دین اسلام کے خلاف کسی بات کا حکم کرتے ہیں، آپ وہاں پر بھی والدین کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کر کے مسکرا کر اس کو ٹال دیں، سخت انداز میں اپنے والدین کو جواب نہ دیں۔ یہاں تک شریعت نے لحاظ رکھا ہے۔ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، آپ محبت سے اس وقت والدین کو اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھائیں کہ یہ کام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، اس لیے پیار سے اپنے والدین کو کہہ دیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ سوال ایک بندے نے کیا تھا کہ اگر والدین یہ کہیں، کسی کام کا حکم دیں اور والدین
کا موقف یہ ہے کہ ہم جس مشن، جس راستے، جس نظریے پر چل رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کا طور طریقہ اپنایا ہوا ہے، لہٰذا تم بھی اس راستے پہ چلو۔ کیا اولاد کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات مانے؟ اس کا جواب آپ کے مسائل اور ان کے حل نامی کتاب میں علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا تھا کہ اگر آپ کے والدین شریعت کے خلاف کسی رسم اور رواج کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ سمجھ آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی روشنی، سمجھ، بصیرت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام دین کے خلاف ہے، یہ صرف ایک رسم ہے، تو اس معاملات کے اندر، رسم و رواج کے اندر آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلیں، ان کے منہ کے آگے سے ہٹ جائیں، ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ اگر وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں تو آپ اس کی مجبوری کے اندر محبت سے گفتگو کر کے آرام سے، حسن سلوک کے ساتھ ان کے راستے سے ہٹ جائیں اور کہیں الگ تھلگ ہو کر رہیں، مگر آپ شریعت کے خلاف معاملات میں ان کی بات مت مانیں۔ بہت مشکل کام ہے یہ، گفتگو کرنا آسان ہے، ایک طرف اتنا بڑی امتحان والی بات ہے اور بڑا صبر آزما امتحان ہے، ایک طرف والدین کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام، اور دوسری طرف اللہ اور رسول کا حکم۔ اب اللہ اور رسول کا حکم چھوڑ کر والدین کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر بھی گناہ گار ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر کے نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ بہت مشکل کام ہے یہ، کوئی آسان بات نہیں۔ بس آپ اس انداز سے کریں کہ اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور والدین بھی ناراض نہ ہوں، یہ آخری حد ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ بات آئی اور یہ مسئلہ سامنے آیا، آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری تھا۔ کئی لوگ ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ہر بات کے اندر اپنے والدین کی اطاعت کریں، صرف ان باتوں میں جن باتوں میں شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کوئی کام نہ ہو، تو آپ والدین کی اطاعت اس طرح کریں جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، والدین کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا اسی طرح فرض ہے۔ جہاں پر آپ سمجھیں کہ ہمارے والدین کی بات ماننے سے شریعت کا حکم ٹوٹ جائے گا تو پھر وہاں پر خاموشی سے الگ ہو جائیں۔ آج آپ کے سامنے جو بیان فرمایا وہ رشتہ داروں کے حقوق، غریب، مسکین، محتاج لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ والدین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بیان فرمایا۔ رشتہ داروں کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں، قطع تعلق بالکل نہ کریں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ وہ اگر آپ کو برائی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، آپ اچھائی کے ساتھ ان کو جواب دیں۔ وہ اگر آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، آپ اپنے رب پر اعتماد کر کے صبر کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ جتنا حد الامکان ہو سکے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے عمل اور فعل قول سے کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو مت اذیت پہنچائیں، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مومن پر 6 حق ہیں۔ ایک مومن کے ذمہ دوسرے مومن بھائی کے 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو تو اس کو بیمار پرسی کریں، یہ پہلا حق ہے مومن کا دوسرے مومن پر۔ اس میں رشتہ دار اور عام لوگ سب برابر ہیں، کوئی بھی مسلمان ہو بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ نمبر 2، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ادا کرے، یہ بھی آپ پر، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے ذمہ حق ہے۔ نمبر 3، جب وہ دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کریں۔ دعوت کیا مطلب؟ چاہے وہ کھانے پینے کی دعوت ہو یا اپنی کسی ضرورت کے اندر آپ کا بھائی آپ کو بلا رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے، تو آپ اس کی ضرورت کے اندر، اس کے کام کے اندر اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اس کو، وہ ضرورت مند ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر آپ اس کی دعوت قبول کریں۔ اگر عذر ہو آپ کے پاس، شرعی عذر ہے، تو آپ عذر کی وجہ سے، کسی ایسے سبب کی وجہ سے اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن درمیان میں کوئی ایسا عذر پیش آ گیا
جس عذر کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، پھر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دعوت قبول کرنا اس وقت ہے جب آپ پر کوئی عذر نہ ہو۔ نمبر 4، جب ملے تو سلام کریں۔ آج تو ہم نے سلام جیسی عظیم سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم صرف جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، ہم صرف جس کو جانتے ہیں اس کو جا کر کہتے ہیں السلام علیکم، جس کے ساتھ ہماری جان پہچان نہیں ہے ہم اس کی طرف راستے میں آتے چلتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس کے ساتھ مڑ کر گفتگو بھی نہیں کرتے۔ یہ بری بات ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیادے کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، جو بڑے مجمع میں آیا بڑے مجمع میں آ کر وہ سب مجمع والوں کو سلام کرے، مجلس والے اٹھ کر اس ایک کو سلام نہ کریں بلکہ وہ آنے والا جو ہے وہ سب کو مجلس میں بیٹھے سارے لوگوں کو سلام کرے۔ لیکن مجلس میں بیٹھنے کے سلام کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ ہمارے لوگ مجلس میں جب آ کر بیٹھتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ ہو تو سب کو سلام کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس مجلس میں اس محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں کوئی بیمار ہوگا، کسی کو اٹھنے بیٹھنے میں دقت اور تکلیف ہوتی ہے، وہ اٹھ کر آپ کے ساتھ مل کر آپ کو دعا سلام نہیں کر سکتا۔ کئی مسائل ہوتے ہیں، یا جگہ تنگ ہے، اٹھنا بیٹھنا بار بار آنے جانے والوں کے لیے اٹھنا بیٹھنا سلام کرنا کافی تکلیف ہوتی ہے، یا وہ کسی خاص مشورے میں موجود ہیں، آپ آئے اور آپ نے آ کر سلام کر لیا، یہ بھی غلط ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یا اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے آپ نے آ کر سلام کر دیا، اب وہ کھانا کھانے والا بیچارہ آپ کو کیسے جواب دے گا، یہ بھی آپ ادب کے خلاف کر رہے ہیں۔ سلام کرنے کے آداب ہیں۔ یا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اس آدمی کو سلام نہ کریں، اذان ہو رہی ہے سلام نہ کریں، یا کوئی شخص دعا کر رہا ہے اس کو سلام نہ کریں، کوئی شخص سو رہا ہے اور اس کے قریب کوئی بیٹھا ہے تو آپ خاموشی سے سلام کریں، اس سونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارا دین جو ہے وہ بہت حساس دین ہے، بڑا پاکیزہ دین ہے، وہ ہر ایسے امر سے منع کرتا ہے کہ عبادت بھی ہو لیکن اگر آپ کی عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے آپ اس عبادت کو وہاں ادا نہ کریں۔ مثلا کوئی سو رہا ہے، اس سونے والے کے قریب بیٹھ کر قرآن شریف اونچی آواز سے پڑھنا منع کیا ہے۔ آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں گے ثواب کا کام ہے، لیکن سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، اس لیے آپ اونچی آواز سے تلاوت نہ کریں۔ آج تو ماشاءاللہ ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے حکم یہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس وقت کرنا جائز ہے جب آپ کے سامعین جن کو آپ سنا رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہوں۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ادھر ادھر توجہ کرنا گناہ ہے، قرآن نہ سننا گناہ ہے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ تلاوت کر رہے ہیں جہاں کوئی پیشاب پر بیٹھا ہوا ہے، یا ایسے وقت میں تلاوت کر رہے ہیں جہاں پر لوگ سوئے ہوئے ہیں، یا ایسے وقت میں تلاوت کر رہے ہیں جہاں کوئی گفتگو کر رہا ہے، تو آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان سب پر قرآن کا سننا فرض ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اے لوگو جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کر خاموش ہو کر غور سے قرآن کو سنو، یہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اگر لوگ نہیں سنتے، آپ اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی توجہ آپ کے قرآن پاک کی تلاوت سننے کی طرف نہیں ہے، تو لوگوں کا نہ سننے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا اس گناہ کا وبال ساری نحوست تلاوت کرنے والے کے اوپر ہوگی۔ بھئی آپ نے کیوں پڑھا ایسے وقت میں جب لوگ نہیں سن رہے، جب کوئی بیمار ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کیوں اس کے قریب اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے گی وہ عبادت اس پر ثواب نہیں بلکہ اس پر آپ کو عذاب ملے گا۔ اسی طرح سلام کرنا، جب آپ مجلس میں داخل ہو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر خاموش ہو جائیں۔ سب مجلس والوں کے ذمہ واجب ہے کہ اس سلام کا جواب دیں، بس جہاں جگہ ملے مجلس کے اندر آپ بیٹھیں، آپ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے نہ جائیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ ہماری عزت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے میرے عزیز دوستو،
ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف لائے، مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے قریب ایک خالی جگہ تھی، وہیں پر آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! ساری دنیا کے امام، سلطانوں کے سلطان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر ساری دنیا کی عزتیں قربان، اور جہاں جگہ ملی وہیں دروازے میں بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا حضور تشریف لائے، تو آپ پر نظر پڑی تو صحابہ اکرام نے جگہ کھلی کر دی، فرمایا آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ مسلمان کا حق ہے، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جب محفل اور مجلس میں آئے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے، لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے بڑھ کر اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ میں ساری دنیا کا امام اور بادشاہ ہو کر دیکھو دروازے میں خالی جگہ میں بیٹھا ہوں، اپنے عمل سے سکھایا۔ تو اس لیے سلام کرنے کے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے یا ذکر اذکار کرنے کے، آپ ایک جگہ میں اونچی اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں اور وہاں آپ کے ذکر کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا عموماً کوئی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، آپ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، آپ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، جس صف میں آپ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی مقتدی جماعت سے پیچھے آیا وہ الگ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں تکلیف آپ کی اونچی آواز سے ذکر کرنے کی وجہ سے ہوگی، تو یہ ذکر آپ کے لیے ثواب نہیں بلکہ وبال بنے گا۔ آپ خاموشی سے ذکر کریں، بلکہ قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب اپنے رب کو پکارو اور یاد کرو عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ خفیہ اس کو یاد کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں رب کا ذکر کیا کرو۔ لیکن ہم قرآن سے واقف نہیں، ہم سنت سے واقف نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، ہماری عبادت، آیا یہ عبادت ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن رہی ہے یا ہماری عبادت ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایک ضابطہ ہے، اپنی خواہش اور اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کے مطابق اگر دین کی عبادت کریں گے تو پھر ہمارے لیے وہ دین کی عبادت ثواب کا ذریعہ بنے گی، اگر ایسا نہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے گناہ اور وبال ہوگا۔ اس لیے مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ ہے، جب وہ سلام کرے تو